ابھی ہم دیکھیں گے رکوع کی تسبیح. رکوع کی تسبیحات کیا ہے اور سجدہ کیا ہے اور ان دونوں کے بیچ کے جو بھی ہم تکبیرات پڑھتے ہیں نا وہ کیا ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم نے رکعت باندھ لی ہے ثنا ہونے کے بعد طاووس تسمیع کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی ایک ضمی سورہ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہم ضمی سورہ کا میں نے پارٹ سیشن ابھی آپ کو میں نے ایڈ نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ میں نے سورہ فاتحہ ہوتے ہی آپ لوگوں کو میں یہاں پر تسبیحات بتا رہی ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہم کوئی ایک سورہ ایڈ کرنا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد. تو میں تھوڑی صورتیں انشاءاللہ ایٹ لیسٹ ایک 15 سوروں کا ایک ہے نا پلے لسٹ بناؤں گی، ویڈیو بناؤں گی، تاکہ اس میں آپ سوروں کو پریکٹس کریں، مطلب اس کے الفاظ جو ہے کیا ہے وہ سمجھاؤں گی اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گی. تو ایٹ لیسٹ ہم کو ایک 10 یا 15 صورتیں تو ہم کو یاد رہنی چاہیے. تو آپ لوگ یہ بات دھیان میں نوٹ ڈاؤن کریے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور ایک ضمی سورہ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، ایک سورہ ہم پڑھیں گے، کوئی ایک جو آپ کو آتا ہو. ٹھیک ہے، ابھی وہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ اکبر بول کے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، رکوع میں جائیں گے. تو رکوع کسے کہتے ہیں پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو، پھر سے ایک بار میں بتا دیتی ہوں کہ ہم ہمارے دونوں ہاتھوں کو ہمارے گھٹنوں پر ہمارے نیز پہ رکھیں گے اور ہمیں نا زیادہ جھکیں گے، جیسے کہ ہمارا پیٹھ اور پیٹ جو ہوگا نا ایک دم اسٹریٹ ہونے چاہیے، ہمارا سر اور پیٹھ جو ہے نا کمر ایک دم برابر. تو زیادہ سے زیادہ ہم جھکیں گے، اللہ اکبر کہہ کر جھکیں گے. اور اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے وہ رکوع کی تسبیح ہے. کیا ہے وہ؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھیں گے. سبحان 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 ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ایسا نہیں کریں گے، ہم آرام سے پڑھیں گے، یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، جتنا ہو سکا، جتنا آرام سے اور اچھے سے پڑھیں گے ہمارے لیے اتنا فائدہ ہوگا. کیونکہ رکوع اور سجدہ نماز کی بہت اہم ہے. اس وقت ہم اللہ پاک کے ایک دم قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ اور ہمارے بیچ میں تمام پردے ہٹ جاتے ہیں. تو رکوع بھی بہت ہی اہمیت والا ارکان ہے. تو دیکھیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار. یا کبھی ہم جلدی میں ہیں، وقت ہمارے کمی ہے ہم کو وقت کا، تو ہم 3 دفعہ تسبیحات کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایک دم فرصت میں ہیں تو ہم ہے نا کیا کریں گے، 5 یا 7 مرتبہ تو تسبیحات کریں گے. تو ابھی میں 5 دفعہ پڑھتی ہوں. دیکھیے، میں تو 5 دفعہ ہی پڑھتی ہوں، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی کہ میں 7 دفعہ پڑھ پاؤں. تو دیکھیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے کیا ہے. پاکی بیان کرتی ہوں اپنے پروردگار کی جو بڑا عظمت والا ہے. اللہ کی میں پاکی بیان کرتی ہوں. اور کس کی؟ میں پاکی بیان کرتی ہوں اپنے پروردگار کی. ٹھیک ہے، جو بڑا عظمت والا ہے. عظیم کے معنی کیا ہے؟ بڑا عظمت والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 دفعہ ہونے کے بعد ہم پھر سے ٹھہر جائیں گے اور ٹھہرتے وقت کہیں گے تسمیع ہوتا ہے. وہ ٹھہرنے کو کیا بولتے ہیں ہم؟ جب ہم ٹھہرتے ہیں نا، پھر نارملی ہم پوسچرز میں ہو جاتے ہیں، ہم ٹھہر جاتے ہیں. جب ہم کیا پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہوگا ہم کو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لیمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی. پھر یہ پڑھتے اسی کے ساتھ ہم پھر تحمید پڑھیں گے.
جو کہ کیا ہے تحمید، ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے پروردگار، لک الحمد تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے، ربنا لک الحمد یہ بھی ہم ایک دفعہ، یہ بھی ایک دفعہ، یہ دو ایک دفعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس تسبیح ہوتے ہی سبحان ربی العظیم ہونے کے بعد ہم یہ مکمل ہونے بعد ہم ٹھہریں گے، جب ہم ٹھہرتے اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر ٹھہریں گے، کہتے ہوئے ہم سیدھے ہوں گے، اور وہ پڑھتے ہی اسی کے ساتھ ہم ربنا لک الحمد بھی پڑھ لیں گے۔ اب اس کے بعد ہم کریں گے سجدہ، یہاں پہ دیکھیے، اس کے بعد ہم کریں گے سجدہ۔ سجدے کی تسبیحات کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، ہم ہمارے دونوں ہاتھوں کو جانماز میں رکھیں گے، زمین پر رکھیں گے، اور ہمارا جو ناک ہوگا وہ نیچے زمین پہ لگے گا، ہماری پیشانی بھی لگے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا ہمارے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے، پھر گھٹنوں کو رکھیں گے، اور اس کے بعد ہمارا ناک، اینڈ دین ہمارا فور ہیڈ پیشانی، ٹھیک ہے، اور ہمارے آنکھ کھلے رہیں گے، اور ہم لپسنگ اور ہم آواز سے پڑھیں گے، صرف من ہی من میں ہم کو تسبیحات نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی سی ہماری آواز ہونی چاہیے کہ ہمارا خود سے ہم سن پائیں، تاکہ ہم غلطیوں سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا کانسنٹریشن بھی برقرار رہتا ہے۔ تو دیکھیے سجدے کی تسبیح کیا ہے، دیکھیے سبحان ربی الاعلی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکی بیان کرتی ہوں اپنے پروردگار بلند و بالا، ربی الاعلی ایک دم بلند و بالا، ٹاپ اینڈ ٹاپسٹ، ٹھیک ہے، بلند و بالا، ٹاپ اینڈ ٹاپسٹ، اعلیٰ اور اس سے بالا مقام، ٹھیک ہے۔ تو بے شک وہ تو ہے ہی ہے نا اللہ تعالیٰ، اور ہم یہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں اس کو اتنی لمبی کرے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے سجدہ کرنا، جیسے کہ سائنٹیفک ویلی بھی یہ بتاتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے جو بھی ہمارا ریڈیس جو ہوتا ہے نا، زمین کا جو ریڈیس ہوتا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے تھرو ہمارے ذہنی بھی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے، ہمارا پورا باڈی جو سجدے میں جب جاتا ہے تو ہر ایک جو ہمارا باڈی کا ہر ایک پارٹ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور اللہ کو یہ وہ وقت ہے، یہ وہ سچویشن ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ ہم سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس وقت ہے اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی سجدہ کرتے تھے کہ صحابہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید اس کے بعد نماز پڑھنا روک دیے، یا پھر کچھ کنفیوز میں ہو جاتے تھے۔ تو ہم بھی اتنا ہی لمبا سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم 5 دفعہ پڑھے یا 7، کوشش کریے، 3 تو اب تک پڑھ چکے ہیں ہم، معلوم نہیں تھا، لیکن ہم 5 کریں گے یا 7 کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور رمضان میں خصوصاً ہم جب فرصت میں نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ 7 دفعہ تو پڑھے ہی پڑھے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایسا ہم ایک بار سجدہ کریں گے، پھر ہم قاعدے میں بیٹھیں گے، اور اس کے بعد جب دوسرا سجدہ ہم جاتے ہیں تو فوری نہ جائے، ٹھیک ہے، ہم ایک سیکنڈ رک کر یہ دعا کریں گے دونوں سجدوں کے درمیان، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ 2 سجدوں کے درمیان کی اور ایک دعا ہے، وہ انشاءاللہ میں ابھی دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اگر جس کو نہیں آتا ہے وہ لوگ یہ بھی پڑھ سکے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، جس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جب یہ دعا کر لیے تو اس کے بعد پھر ہم اور ایک سجدہ کریں گے، دوسری سجدہ میں ہم اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے، اور ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سجدہ۔